اور جس علاقے میں بھی پہنچو یہ خبر سب تک پہنچا دو کہ عیسیٰ ابن موہان اس طرف حرکت کر رہا ہے. سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ کون سا خطرہ ان کے پیچھے ہے. بالآخر چھوٹے شیطان کو پکڑ لیا. دیکھ دیکھا آخر پکڑی گئی. اس کان والی مچھلی کا جو اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ میں 10 دن سے اس کے انتظار میں تھا. اب بڑے فضل تم کیا چاہتے ہو؟ خراسان سے قاصد آیا ہے اور 2 خط لے کر آیا ہے. کثیر کثیر میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک یہ کان والی مچھلی میں نہیں مل جاتی کثیر کو آزاد نہیں کروں گا. اب جب کہ یہ خوبصورت کان والی مچھلی مجھے مل گئی ہے تو اس 2 پیروں والے جانور کو فوراً آزاد کر دوں گا. تم باہر آ جاؤ. کیا ہوا ہے؟ خلیفہ کا حکم ہے کہ تمہیں حاضر کیا جائے. کس لیے؟ ہمیں نہیں پتا. حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کے حضور پیش کیا جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خراسان سے قاصد آیا ہے اور اپنے ساتھ 2 خط لے کر آیا ہے آپ کے لیے. ایک عیسیٰ جلودی اور ابو یونس کی طرف سے. کیا کہا؟ وہ دونوں اپنی غلطی اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی. ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. میں نے عہد کیا تھا کہ ان کی گردن سر راہ قلم کروں گا اور یہ میں ضرور کروں گا. آپ کا حکم بجا ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرصہ ان دونوں سے فائدہ اٹھائیں. خراسان کے حالات معمول اور فضل ابن سہل کے رازوں سے آگاہ ہوں. اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاؤ، لیکن یاد رکھنا ان کی گردن ضرور قلم کی جائے گی. دوسرا خط امیر زادے عبداللہ مامون کا ہے. یقیناً بخشش طلب کی ہوگی اور اظہار بندگی کیا ہوگا. ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. پھر کیا کیا ہے؟ امیر المومنین کو نصیحت کی ہے اور عہد مکہ کی یاد دہانی کرائی ہے. اس نے یاد دہانی کرائی ہے؟ احمق اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا، میں باور سے بلند تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ کیوں مجھے عہد نامے کی طرف کھینچتا ہے. عہد نامہ ختم ہو گیا ہے، اب صرف میں ہوں. اگر چاہوں تو تیرے ہاتھ پاؤں باندھ دوں، جو کہ باندھوں گا. اب میں حکومت میں ہوں، اس لیے اب اس فضول عہد نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مون کی بابت سب امور نکال دیے جائیں. میں اپنے بیٹے موسیٰ کو اس کی جگہ ولی عہد مقرر کرتا ہوں. تم یہاں ہو میری ماں، تمہاری آنکھیں روشن ہو. کھانا پکانے والی کنیز چاہتی ہے کہ تمہاری جگہ لے لے. مراجل چند روپوں کی خریدی ہوئی کنیز کا بیٹا چاہتا ہے میرا جانشین بنے. ابن روی، یہ جاننا چاہو گے کہ مامون کی ماں کون تھی اور کس طرح پیدا ہوا ہے؟ واقعتاً سننے کے قابل ہے. چند سال پہلے میرا حکم ہے کہ عہد نامے سے اسی بزرگ خاتون نے میرے باپ سے شرط لگائی کہ جیت جائے، اور یہ کہا کہ تم ایسی کنیز جو بدصورتی میں جہنمی عورتوں کی طرح ہو، ہم بستر ہو. اور مامون اسی عذاب الہی کی پیداوار ہے جو اب خلافت کے خواب دیکھ رہا ہے. کیا ایسا نہیں تھا ماں؟ وہی کل کی غلطی آج کے دن کا عذاب ہے. ابن روی، میرے تمام احکامات فوری جاری کر دو اور اس کنیز کے احمق بیٹے کو تحت تیغ کر دو
اور فوراً میرے بیٹے موسیٰ کو بطور جانشین متعارف کرا دو. جاؤ. کثیر میرے دوست. رک جاؤ. شاید غلط فہمی ہو گئی ہے تم لوگوں کو. مدینے کا دروازہ اس طرف ہے. جانتے ہیں تو پھر اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ رسول خدا کے بیٹے کے گھر کس لیے؟ زیارت کے لیے. صرف زیارت کے لیے؟ زیارت اور طلب اجازت کے لیے. اجازت؟ ہاں، ہم ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ہمیں اپنے قبیلوں کو میدان جنگ میں بھیجنا چاہیے یا نہیں. خلیفہ کی مدد کے لیے ابو الحسن سے اجازت لوگے؟ اچھا، کیا ہوا؟ ابو الحسن نے اجازت نہیں دی ہے اور فرمایا ہے کہ مومنین کو اس فتنے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور فرمایا ہے کہ اللہ نے ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دیا ہے. تم دونوں آدمی باہر آ جاؤ. ادھر آؤ. جلد از جلد شہر کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرو. وہاں ایک غلام تمہارا منتظر ہے. یہ انگوٹھی اس کو دکھا دینا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جانا. تو کیا تم نہیں آؤ گے؟ کیوں نہیں؟ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کو انجام دینا ہے. ادھر آؤ. کہاں جا رہی ہو؟ صبر کرو. ہمیں یہاں ان کا انتظار کرنا چاہیے. امر تم لوگ یہاں ہو؟ کہاں تھے؟ کثیر نہ کرو، کثیر نہ کرو، اس طرح نہ کرو. نگہبان، مدد کرو. یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. مدد. نہ کرو. کیا ہو گیا ہے؟ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. میری مدد کرو. میری مدد کرو. کیا ہو گیا؟ تماشا کر رہے ہیں. باہر جانے سے. اسے قتل کر دو. مار ڈالو، مار ڈالو. مار دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابھی صبر کریں گے اور بعد میں بغیر کسی آواز کے دروازے سے نکل جائیں گے. تم کون ہو؟ کیا کریں؟ قید خانے میں دوبارہ ڈال دیں گے. ہمیں دروازے سے نکل جانا چاہیے. یہی وہ دونوں ہیں جنہوں نے کثیر کو بھڑکایا. پکڑ لو انہیں. جاؤ پکڑ لو، مارو انہیں. پکڑ لو، جانے نہ دینا. دروازہ بند کر دو. پکڑ لو انہیں. ادھر نہ کھڑے ہو، جاؤ. میں خلیفہ کو خبر کرتا ہوں. دروازے کو کھول دو. چلے جاؤ، جلدی چلے جاؤ. پکڑ لو انہیں.
4 افراد ہیں. ہم کو بھاگ جانا چاہیے. صبر کرو، ممکن ہے سپاہی ہوں. مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. اس طرف. اپنے پیٹ کے لیے ہم سب کو مروانا چاہتے ہو؟ بھوکا آدمی کسی کو نہیں پہچانتا. مت ڈرو، آ جاؤ. ہم سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں. یقیناً سپاہی نہیں ہے. سپاہی ہوتے تو بھاگتے نہیں. یا پھر شاید یہیں اطراف میں چھپ گئے ہوں. ہم سے نہ ڈرو. ہم نہ سپاہی ہیں نہ ڈاکو.